اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو۔ داعی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ کا چوتھا باب آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے۔ اس وقت دو سپر پاور روم فارس، روم کے کیا حالات تھے، فارس ایران کے کیا حالات تھے۔ جہاں اللہ نے فیصلہ کیا تھا عرب، اس قوم کے کیا حالات تھے۔ یہودی جو اس سے پہلے امام تھے، دنیا کو راستہ بتانا تھا، ان کے کیا حالات تھے۔ ہندوستان کے کیا حالات تھے۔ پھر اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا عرب قوم، اس میں کیا بگاڑ تھا، یہ ہم نے دیکھا۔ پھر آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی دیکھا، پھر آپ کا نکاح کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزنس مین تھے، تو آپ نے ایک کامیاب بزنس مین کس طرح سے ہوتا ہے اور پارٹنرشپ میں بزنس کس طرح سے کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ ہاں، اس کے بعد آج جو ہے، آج کے حاصل مطالعہ میں ہم دیکھیں گے نبوت کی شروعات۔ ہاں، جب اللہ نے فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرے، آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ آپ اپنی قوم کے حالات سے واقف تھے۔ عرب جو جہالت میں بہت دور تھی، معمولی سی بات پر آپ مارنے کاٹنے پر اتر آتے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے۔ خانہ کعبہ میں 360 بھوت تھے، اور نہ جانے سینکڑوں برائیاں ایسی تھیں جس کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ انسان نہیں رہا تھا، ایک درندہ صفات زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی مقصد نہیں تھا، بے مقصد زندگی گزار رہا تھا۔ ایک اللہ کی چھوڑ کر سینکڑوں بھوتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے حالت کو دیکھ کر غور فکر کرتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو فساد ہو گیا تھا، جو خون ریزی ہونی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو بھی بہت اچھی طرح سے صلح میں تبدیل کیا۔ تو یہ سب آپ غور فکر کر رہے تھے کہ یہ قوم کدھر جا رہی ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کس طرح سے کی جائے۔ آپ تنہائی پسند کر رہے تھے، آپ تنہا رہنا پسند کرتے تھے۔ پھر آپ وہاں سے کچھ فاصلے پر غار ہیرا میں جاتے اور وہاں غور و فکر کرتے۔ وہاں کس طرح کی عبادت کرتے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ غور و فکر کرتے۔ وہاں کہیں دن کا کھانا لے کر جاتے، یا پھر ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھانا بھیج دیتی۔ اس طرح سے آپ 2 دن 3 دن اس طرح سے وہاں پہ غار میں رہتے۔ ایک رات تھی جس میں اللہ نے فیصلہ کیا، وہ رات رمضان مبارک کی رات تھی، شب قدر کی رات تھی، جس میں جبرائیل امین آئے
جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے. ایک لمحہ پہلے بھی آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں. آپ نے پہلی بار جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا، پھر کہا اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. اس طرح سے آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا. پھر آپ کی زبان مبارک پر جس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے وہ پہلی وحی، وہ 5 آیتیں سورہ الح کی آپ کو پڑھائی تو آپ کے دل میں وہ آیتیں لکھ دی گئی. ہاں، وہ قرآن مجید جو ہے وہاں سے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہاں، یہ ہے وہ واقعہ. دوستو، یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ واقعہ اتہاس میں اس طرح کا واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی پیش آیا تھا، نہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا. اس واقعے کے سلسلے میں فی ظلال القرآن میں حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اس واقعے سے انسانیت کا ایک نیا جنم ہوا. ایک جنم وہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے انسان دنیا میں آیا. دوسرا یہ انسانیت کا نیا جنم تھا. یہاں سے دنیا کو پوری روشن ہونا تھا. پوری دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی. انسان نام کی چیز نہیں رہی تھی. انسان کے نام پہ ایک درندہ صفات بن گیا تھا. دنیا میں کہیں بھی انسانیت باقی نہیں تھی. سینکڑوں بھوتوں کی پوجا کی جاتی تھی. انسان کی زندگی کا مقصد نہیں معلوم تھا انسان کو. ہاں، یہاں سے انسان کو وہ روشنی ملی جو قیامت تک قائم رہے گی. ہاں، یہ ہے وہ واقعہ. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر کو تشریف لے گئے. آپ پر ایک دہشت سا طاری تھی. آپ پہلی بار آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. انہوں نے کہا ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے کمبل اڑاؤ. آپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے. جب آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ نے ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ مجھے میرے جان کا خوف ہے. آپ نے ان کو تسلی دی ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آپ جو ہے محتاجوں کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ بالکل ضائع نہیں کرے گا. آپ نے آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئے. پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا. اگر کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وہاں سے نکال دے گی تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکالے گی؟ ہاں. انہوں نے کہا دنیا میں جب بھی کوئی نبی آیا اس کے قوم نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا.
ہاں یہاں سے جو ہے آپ کا نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر کچھ دنوں وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کے تسلی کے لیے کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ بند رکھا. پھر آپ کو جب اطمینان ہو گیا پھر اس کے بعد سورہ مدثر پھر سورہ مزمل نازل ہو گئی. ہاں یہ ہے نبوت کی شروعات. یہاں سے آپ کو نبی بنایا گیا. سب سے پہلے ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایمان لائی. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق جو آپ کے دوست تھے انہوں نے ایمان لائے. بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. ہاں دوستو یہاں سے نبوت کی شروعات ہو گئی. ہاں دوستو یہاں سے دنیا کو روشنی مل گئی. تو انشاءاللہ ہم نبوت کے بعد کا واقعہ اور دعوت کی ابتدا ہم اس کے بعد کا جو ویڈیو ہے اس میں لائیں گے. ہاں جیسا کہ ہم دوستو آپ سے بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو یہ سیریز چالو کی ہے صحیح ہے یا اس میں ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم آپ کو واٹس اپ نمبر بھی دے رہے ہیں, اس پر ہم کو میسج کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو ہم پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم جو ویڈیو لا رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں. ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج وہی دور جو نبوت سے پہلے کا دور تھا وہی دور ویسا ہی دور ہے دوستو. اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں, نہ کوئی کتاب آسمانی کتاب آنے والی ہے. اور کچھ لوگ یہ غلط فہمی میں ہے یا خوش فہمی سمجھو کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور یہ دنیا کا نقشہ بدلیں گے. مہدی علیہ السلام آئیں گے, اس وقت آئیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کا وقت مقرر کر چکا ہے, لیکن اس سے پہلے جو حالات آئیں گے اس کا تو مقابلہ ہم کو ہی کرنا ہے. تو یہی مقصد ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھیں, قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم خود سمجھیں. جب ہم سمجھیں گے تو جب لوگوں کو بتائیں گے, جب ہم کو ہی نہیں معلوم تو ہم لوگوں تک اس کے پیغام کو کیسا پہنچائیں گے. تو اسی لیے ہم ہفتے میں 3 ویڈیو لا رہے ہیں جس میں اللہ نے 1,25,24,000 جو پیغمبر بھیجے اس دنیا میں, جس میں سے قرآن مجید میں 25 نبیوں کا جو ذکر ہے ان کے واقعات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن مجید کا نزول جو ہو گیا
وہاں سے سب سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ کی 5 آیتیں، اور اس کے بعد سورہ الق پہلی وہی. اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم سورہ مدثر کا حاصل مطالعہ لائیں گے، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو اتنا بڑا انقلاب جو دنیا میں آیا، آج تک دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کس طرح کا واقعہ تھا. ہاں، تو یہ واقعہ ہم نے آج آپ کے سامنے رکھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس کے پیغام کو لے کر ہم دنیا کے 8 بلین لوگوں تک پہنچانے کی جو عزم کر رہے ہیں، اس میں ہم آپ کو کامیاب دیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.